صفوں میں طالب علموں کو اور داڑھی والوں کو آگے آنا چاہیے۔ باہر سے ہمارا دوست محبوب مخلص نمازی آ جاتا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہوتی، وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر ہم اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ آپ پیچھے جائیں، وہ مان لیتا ہے، وہ تکلیف پہنچتی ہے اس کو، تو اس کو ہٹانے کا جو وبال ہے یہ داڑھی والے اور طالب علموں پر ہو۔ یہ دینی ادارے میں رہتے ہیں، داڑیاں اور پگڑیاں ہیں، اور صف اول کا جذبہ ان میں نہیں ہے۔ اگر یہ پہلے سے بیٹھے تو ان کو کہاں موقع ملے، تو ہمیں بدمزگی بھی ان کے ساتھ نہیں کرنی پڑے گی۔ اس مسئلے کی بنیادیں دو ہیں، ایک حدیث ہے اور دوسری فقہ ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جس نے بڑے کے اکرام میں پہلی صف چھوڑ دی، تو ہم کہتے ہیں جس میں بے داڑھی نے داڑھی والے کے اکرام میں خوشی سے پیچھے ہو گئے۔ دو روایتیں ہیں، ایک مسند ابی اعلیٰ میں مل گئی، حضرت شاہ صاحب نے بھی توثیق کر لی کہ اس کو صف اول کا ثواب دوہرا ملے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، صف اول کا ثواب دوہرا ملے گا۔ اور دوسری روایت نظر سے گزری، ماخذ ابھی تک مل نہیں رہا، ڈھونڈ رہا ہوں، کہ 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا۔ بہت دن ہو گئے، اور شروع میں جب داڑھی منڈوں کو پیچھے کرتا تھا تو تکلیفیں ان کو بہت ہوتی تھی، دنگے فساد تک نوبت پہنچتی، لیکن ہم بھی رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ بعض اوقات ایک متن مسئلہ ہمیں اس میں کمالات نظر آ جاتے ہیں۔ کل والے نے اشارہ کیا تھا کہ آج کے بعد داڑھی رکھو، ٹھیک، ایک کام ہو گیا، عہد وعد لے لیا اس فقہ میں۔ یہ عہد دارالفتہ سے پوچھا گیا، دارالفتہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنے قابلوں کا مرکز ہوتا ہے، لکیر کے فقیر ہوتا ہے، اور جو بزرگوں نے فتوے لکھے وہ جانتے ہیں۔ اپنا تدبر، تأمل، تفقہ، اس کی بھی شدید ضرورت ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ استفتاء کر چکا ہے کہ آپ کے مولانا نمازوں میں ہمیں سب سے نکالتے ہیں، اس کی فقہی دلیل بتاؤ، اور دارالفتہ والے غریب بھی تلاش کریں گے۔ میں نے کہا میرے پاس آدمی بلا، اور مفتی کو بھی لیا، میں نے آدمی کو بھی بلایا اور مفتی کو بھی، اور میں نے کہا تسویۃ الصفوف شامی میں اور باہر میں اور نور النظام میں نکالا۔ تسویۃ الصفوف میں وہ جگہ نکالی جس میں لکھا ہے صفے بنائے مرد، پھر بچے، پھر عورتیں، پھر خنثیٰ۔ میں نے کہا دیکھو خنثیٰ چوتھے نمبر پہ، ٹھیک ہے، میں نے کہا میں خنثیٰ ہوں، میں نے کہا آپ کو نہیں کرو، صبر کرو، کام باقی ہے۔ باہر کتاب الصوم، فتاوی شام کتاب الصوم، فتح القدیر کتاب الصوم، ایک جزیے کے نیچے یہ سب لکھ رہے ہیں کہ داڑھی مونڈنے والا کل خنثیٰ من الرجال۔ میں نے کہا یہ کتابوں میں لکھا ہے، اب آپ کی جگہ دوسری صف نہیں ہے، چوتھی سے بھی آتی ہے۔ تھوڑا سا میں نے کہا اور ڈھونڈو تو مسجد سے باہر نکلنا ہو، ایسے جزیے بھی میرے پاس ہے۔ مفتی صاحب کو میں نے کہا کہ رنگ کیوں اتنے پیلا اور زرد ہے، میں مر گیا ہوں کیا؟ میری زندگی میں آپ اتنے خوفزدہ ہو رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ ہم علی رؤوس الاشہاد 22 لاؤڈ سپیکر لگے اور بیان کرتے ہیں، ایسے بیان کرتے ہیں، کیل ٹھکا ہوا ہے پہلے سے، ساڑھا پلہ بھاری ہے، 10-15 دارالفتہ نے لکھ دیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس میں نے کہا پرے امنا سٹھی زندگی دارالفتہ جان زمان اللہ سکلونی دی شاہ منصور ملا خبر ہے دا خدا گوڑو آگا دا گا دا سے کنو مفعول لے دا سے کنو فائل لے، مہارا دیکھا کدا فتوہ جن فتووں میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا ثبوت نہیں، اس کے حاشیے پر میں نے یہ حوالے نیچے نتیجے لکھا، میں نے کہا دوبارہ دکھاؤ، سب نے کہا ہم بھی آئندہ ایسا لکھیں۔ ہاں غریبانہ سفیان اطفال بے روزگار ایسے خبر دی فتوہ تو کوہنمش فقی کا کام ہے۔ ہمارے بھائی ہے داڑھی مونڈے وہ اصل ہے، انہی سے یہ داڑیاں پیدا ہوئی۔ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے داڑھی نہیں ہوتی، 14-15 سال تک اس کی داڑھی نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ کسی کی صحبت سے، کسی کی محنت سے اللہ اکبر وہ داڑھی آ جاتی۔ یہاں محلے میں ایک بچہ ہے، جوان ہے، بڑا خوش ہوتا ہے،
اللہ اس کو سلامت رکھے، تبلیغ میں بہت آگے، ہمارا بھی محبوب ہے بہت۔ وہ ایک بچیوں کے اسکول میں پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، داڑھی آ گئی، میڈم نے کہا داڑھی ہٹاؤ گا، نہیں ہٹاؤں گا، کہا ہٹانی پڑے گی، میں نہیں ہٹاؤں گا، کہا چھوڑوں گے، ٹھیک ہے چھوڑ دیا تھا۔ اسکول نہیں جاتا تھا، اس کے چچا ہوتا ہے کہ لڑکے مدرسوں میں پڑھتے تھے، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے۔ ان کے خاندان میں کوئی بڑی تقریب تھی، وہ باوانی سیٹ آیا، اس نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہ یہ آج کل نہیں پڑھ رہا۔ کیوں؟ کہا وہ میڈم نہیں چھوڑ دیے کہ اور یہ داڑھی پر سخت قائم ہے۔ تو وہ باوانی سیٹ خود جو تھا وہ داڑھی مونڈا تھا، مگر مسلمان تھا اور غیرت تھی اس میں۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا، کہا اس میڈم کا نام، اسکول کا پتہ پورا معلوم کرو۔ پورا نام پتہ لے گیا، اپنے وکیل کو بلایا، کہا ہائی کورٹ سے میڈم کو نوٹس جاری کرو، پاکستان میں مرزائیوں کو، سکھوں کو، قادیانیوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار ہے، ہمارے عمیر کو کیوں اپنے مذہب کے مطابق داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں، میڈم کو عدالت میں بلاؤ۔ جب میڈم نے یہ دیکھا گھبرا گئی، اس کو کہا نہیں بس میں اعتراض نہیں کروں گی اور آ جاؤ پڑھو۔ میں کبھی اس کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کی داڑھی بہت قیمتی ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلایا ہے، اس کو داڑھی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کبھی ادھر سے کاٹو کبھی ادھر سے کاٹو، جب جی چاہے تو ساری کاٹو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔